اللہ کہتا ہے نفس کو کھینچو. میں کہنا میرا دل زون نو کرتا اللہ میاں جی میں بہت تھکے ہیں, میں تجھے یاد نہیں کر سکتا, اس سے بہت نیندر چڑھی میرے تے, ہے نا. تو پھر اللہ ہمیں کس چیز کی پیمنٹ کرے, کس چیز کی مہربانی کرے. آپ کی دعائیں بھی ڈھیر ساری ہیں, یا اللہ اے بھی دے دے, اے بھی دے دے, اے بھی دے دے, اے بھی. وہ پہلے جو کچھ دے رہا ہے پہلے اس کا تو حساب کتاب کر لیں مل کے, کوئی کیلکولیٹ کر لیں کتنی مہربانیاں اس کی ہیں. تو اس نے یہ جو نفس تھا یہ تو کتا تھا, انہوں نے کہا تھا اس کو لگام ڈالو. گھروں میں ہم نے لگام ڈال لیے کتوں کو, بلکہ کوشش کی جڑا قابو آ جائے بندہ انہوں بھی لگام پالو. یہ جو اتنے کانفلکٹس ہوتے ہیں گھروں میں, ساس بہو, یہ سارے اسی لگام کے کھیل ہیں. نفس کو کوئی نہیں لگام ڈالتا. بندوں کو قابو کرنے کے چکر میں ہم پھرتے رہتے ہیں سارا دن, بندہ قابو آ جائے بس. یہی ہماری بے چینی ہے, نافرمانی ہماری بے چینی ہے. اس امت کے بارے میں جو بات کی گئی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ابھی جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے, تو یہی آوازیں آتی تھیں. وہ حضرت سید ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے نا کہ خشکی اور تری کے جانور مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق کی طرف دوڑتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ بہترین امت کے نبی آنے والے, وہ امت جو احکامات الہیہ کی پابندی کرتی ہے, جو کہا ہے وہ کرتی ہے, جس چیز سے منع کیا اس سے منع ہو جاتی ہے. یہ امت کی شان بیان کی گئی تھی. اب اس نفس کو ہم نے لگام ڈالنا تھا. یہ نفس کیا کر رہا ہے؟ یہ نفس بے انتہا خواہشات کو جنم دے رہا ہے. یہ اس چھاپے خانے سے بھی زیادہ تیز ہے جہاں ہزاروں اشتہار پر سیکنڈ بھی نکل رہے ہیں. وہ مین میڈ مشین ہے. یہ نفس جو ہے, اس نے کہا ایک فقیر کو, میں لشکر خداوندی ہوں, تو مجھے مار نہیں سکتا. میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے خیال اور خواہشات جنریٹ کرنے کی سپیڈ کی ہے. چونکہ یہ منبع شر ہے اور شر کی مخالفت کا حکم ہے, تو جب ہم اس کی اطاعت کرنی شروع کر دیں گے تو آپ مجھے بتائیں آپ کے اندر غلبہ نفس ہو گیا, اس کے سبب آپ خواہشات کی آگ میں جلتے ہیں, کیونکہ ہر چیز آپ کی پوری نہیں ہوگی. مطلب آپ دیکھیں کہ جی فلانے گورے ایکٹر کے پاس ایک $60 ملین کا وہ ہے جہاز ہے, بس یار میں نے بھی لب جائے. یہی جو آگ ہے خواہشات کی, یہ آپ کے پورے سینے, جسم, ذہن, روح, ہر چیز کو جلاتی ہے. اسی کو جلن کہتے ہیں. وہ جلن جو ہوتی ہے وہی بے چینی ہوتی ہے. اصل وہ ہم نے تو بڑا آسان سمجھا, بس یار بے چینی میری دور کرتی ہو کسی طرح. کیا بے چینی ہے؟ بس میرے تو ایک بوجھ ہے, کوئی پیسے دینے نے وہ دے دیو, میں لا دوں گا, چلو جی اے لو ہو گیا, پھر آ جائے گا. آج کل تو ایسا ہے کسی کی مدد کر دو, 6 اور بندیاں بھی دس دن یہ بندہ ٹھیک یہ کو لو پیسے. میرا تو روز کا واسطہ ہے جی اس مخلوق سے. اگے تو اگے نمبر دے دیں پہ 20 تصویریں بھی لگاتے ساتھ میں. پائی بیمار ہے, اما نو فالج ہوئے, ابا جی نو کینسر ہوئے, ایٹ ون ٹائم سارے نو کچھ ہوئے. آپ کو یہ نہیں لگتا یہ لوگ بیمار ہیں؟ آپ کو یہ نہیں لگتا یہ بے چینی؟ آخر بے چینی ایمرج کہاں سے ہوتی ہے؟ مثلا آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا, زیادہ مرچوں والی چیزیں کھا لیں, تو آپ کے یہاں برننگ شروع ہو جائے گی, اسٹمک میں ایسیڈیٹی پیدا ہوگی. وہ ایسیڈیٹی جو ہے وہ کھانے کی نالی سے اوپر کو آئے گی, یا گلے میں آئے گی. یہاں ویپوریشن ہوتی ہے, اس سے ہر وقت یہ کرتے ہیں لوگ, اور اوپر سے اینٹی بائیوٹک کھانی شروع کر دیتے ہیں. وہ جیسے ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بندہ گیا, انہوں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے.
انہوں نے کہا بیٹا رات کیا کھایا تھا؟ انہوں نے کہا جی جلی ہوئی روٹی کھا لی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے اس کو دوائی سرمے کی دے دی. بیٹا یہ سرما رات کو آنکھوں میں لگا کے سونا. انہوں نے کہا جناب میرے پیٹ ہی درد ہے. انہوں نے کہا نہیں تیری آنکھ کا علاج ہونا ضروری. تجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جلی ہوئی روٹی پھر بھی کھا رہا ہے, تیری آئی صحیح ٹھیک نہیں ہے. سو ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے, اس کی چھوٹی سی بھی وائلیشن آپ کو ریسٹلیس کر دے گی, بے چین, بے سکون, اضطراب بھی بے چین, اس میں اضطراب میں مبتلا کر دے گی. اب اس کے ٹوٹکے ڈھونڈو گے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ پہ بھروسہ کرو. اچھا جی ابھی یہ اللہ پہ وہ سارے کہتے ہیں پورا بھروسہ جی اللہ دے. رات نیندر نہیں آتی. کیوں؟ ساری رات سوچتے رہتے کل کیا ہوگا, اس کو کیا جواب دوں گا, یہ اولاد کا کیا کروں گا, صبح کھانا کہاں سے آئے گا, کل رات کے کھانے کا کیا کریں گے, عید آ رہی ہے کپڑے کہاں سے آئیں گے. وہ کار ٹیروں کپڑے لٹکے نیچے. تو آپ اور میں تو جس کو کتے کو لگام ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو, ہم نے سب کچھ کیا بس اس کی مخالفت نہیں کی. ہم نے نماز بھی پڑھ لی, ہم نے روزے بھی رکھ لیے, ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا, لیکن جو ہمارے اندر ایک برائی ہے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی. بس اگر آپ اوپر نگاہ کر کے پیدل چل رہے ہوں تو تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ساتھ کچھ ہوئے گا ضرور انشاءاللہ. کسی پتھر سے ٹھوکر لگے گی, کسی کھڈے میں جا گرو گے. ایسے ہی ہوتا نہیں. صرف نظر کیا تو ہمیشہ منزل جو ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ رکھا جاتا ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے اور ادھر ادھر کوئی نہیں بھٹکنا. جیسے ایک صاحب ایک دن میں باہر کھڑا ہوا, کہنے لگا جی 415 نمبر کوٹھی کون سی؟ میں کہا یار یہ تو اتنا مشکل سوال. علاقہ؟ کہتا جی وہ تو مجھے نہیں معلوم. میں کہا سیکٹر؟ وہ بھی نہیں معلوم. میں نے کہا گلی؟ میں کہا لو بھائی جی اللہ حافظ, تھی لبو ہوں ساری زندگی. یہ کیسی عجیب بات ہے, نمبر یاد کر لیا, نہ سیکٹر یاد کیا, نہ گلی نمبر یاد کی. ارے بھائی اللہ تو ڈیفائنڈ ہے. اللہ ذرا سا ایک خیال کرو, اللہ اب اللہ کے سامنے وہ نمبر لے کے ڈھونڈ رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے, اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہا. حالانکہ وہ خجالت زیادہ, اللہ کو ڈھونڈنے میں کون سی خجالت ہے. نماز پڑھنے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, بھاگے بھاگے واپس آ رہے ہیں, دیر ہو رہی. سو ہم نے اپنی بے چینیاں خود پیدا کی نا کہ اچھا جی ہمارے اندر جسمانی بے چینی. اچھا ایک بندہ بیمار ہو گیا, کار دیا, 20 اور افراد بے چین پھر رہے کہ یار انہوں کی ہوگی. ایک کلّا ہی پتہ نہیں منوس آدمی کار ہی چیز جنہوں ہر 2 مہینے بعد کوئی تکلیف ہو جاتی. یہ خیال چلا وہ ایم ہی بے چین پھر رہے. اچھا اس بندے سے پوچھو تو صحیح تیرا کیا مسئلہ ہے, کیا سوچتا رہتا ہے سارا دن. یہ انسان اس لیے تو نہیں پیدا کیے گئے تھے کہ یہ بس ایک دوسرے کو دیکھیں, ایک دوسرے کو پہ قبضہ کرنے کے لیے, اور بس وہ بعد بن کے کار رکھ کے نا, کار سنگلا نال بن دے یہ ہل لینا, یہ میری ملکیت ہے. یا اس لیے تھا کہ یار اس سے بات تو کرو, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. جانور ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, پرندے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہمیں بھی تو اس لیے پیدا کیے گئے نا, دکھ درد شیئر کرنے کے لیے. یار اس کو کیا پرابلم ہے, اس سے بات تو کر کے دیکھو, ذرا میٹھے انداز سے بات کرو, اس سے میٹھی بات کرو. اس سے آپ کی جیسے ہاں بھائی کی مسئلہ ہے تیرا, مجھے بتائیں کیوں بتائے گا مسئلہ آپ کو. اگر آپ اس سے کوئی یار بھائی السلام علیکم کیسے, کچھ پریشان سے دکھ رہے ہو, پہلے وہ نہ کرے گا, پھر آپ بات کرو گے. کو راہ و رسم کو روایات والا آدمی ہوگا, کو
کوئی شریف آدمی، پھر وہ تھوڑا سا بتائے گا، پھر آپ اس سے مزید بات کرو گے وہ تھوڑا سا اور بتائے گا. اس کے اندر جو بے چینی ہے وہ شیئر نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہے. شیئرنگ نہیں ہے، اپنے ہی دکھ اپنے ہی اندر لے کے کڑتا رہتا بندہ سارا دن. مائنی میں کنوں دساں، مائنی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال ہے. کس کو جا کے بتائیں؟ بابا جی بھی سارا دن یہی پڑھتے رہتے تھے. کوئی محرم راز نہ ملتا مینوں، اپنے دل دا حال سناواں کس نوں. آپ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے منہ سے بات نکلی پرائی ہو جائے گی. گھر کی بیگم کو بتا دی تو اللہ اکبر پورے سسرال اچ پھیلی ہونی. میں کہ not to blame women for this act, we are all like that. ہمارے کون سے ہم پیٹ میں ٹک جاتی بات ہر ایک کو بتاتے پھرتے. یہ جو بندہ جس کے بارے میں ہم افواہیں یا اس کی بات کو ملٹی پلائی کر کے پھیلاتے ہیں، یہ کوئی روئے زمین پر پہلا بندہ ہے جو ایک ڈفرینٹ قسم کے ہیں. تو ہم بھی ویسے ہی. کون کہتا ہے کہ اس کے اوپر بے چینی نہیں آتی؟ کیا ہم نے اللہ کی ساری باتیں مان لی؟ کیا ہم نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی کی تمام باتوں پہ عمل کیا؟ تو پھر آپ بے چین رہیں گے نا. جب اللہ نے کہا اللہ کے قلوب کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں، تو اللہ کا ذکر سے مراد تھوڑی ہوتی کہ تجھ تسبیح لے کہ اللہ 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 اللہ. حقوق اللہ حقوق العباد دونوں. یعنی آپ اس وہ جو باتیں کہی گئی ہیں حقوق اللہ حقوق العباد کی، جب ہم بات کرتے ہیں جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو ایز اٹ از وداؤٹ کسی ریزسٹنس، کسی اکتاہٹ بیزارگی کے بغیر قبول کر لینا، اس پہ عمل کر لینا. ویسے تو ہم سب کا دعویٰ ہے مسلمان ہیں. سب سے ایک ہی کوشچن ہے، کتنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن حصوں یا کتنی باتوں پہ ہم نے عمل کیا ہے؟ بس پھر آپ سکون چاہتے ہیں. اس طرح سے قلب میں تو ہے ہی اس طرح. قلب کے اندر روح ہے، یہی دھڑکن ہے، یہی سب کچھ ہے، اسی میں اسرار الہی ہے، سر الہی جسے کہتے ہیں. اس کی تو جو ایکسس ہے وہ اللہ سے جڑنے، اللہ کی طرف سفر کرنے میں راز پوشیدہ ہے. بے چینی ہے اس کی کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے محو پرواز ہونا ہے قرب کے لیے. یہ وجود ہے یہ نیچے کی طرف کھینچتی ہے مٹی، کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے. دو مختلف جہان ایٹ ون ٹائم اکٹھے ہیں ایک ہی جگہ پہ. اس مٹی کے مادو کو اس روح کی طاقت اور اس قرآن و سنہ کی احکامات کے عین مطابق اس کو لگام ڈالنے سے ہی بے چینی ختم ہو سکتی.